سامنے شہادت کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے مراتب، اس کی اقسام میں ناغزات کے سامنے بیان کی تھی۔ آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شہادت کے اسباب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کہ سبب کیا بنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کربلا تشریف لے گئے اور وہاں آپ کی شہادت ہو گئی۔ ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان اسباب کو بیان کرنے سے پہلے ایک اصول، ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے تو گفتگو کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، نظام قدرت ہے، جب کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اسباب بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کو وہ مصیبت پہنچتی ہے جو اس کی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر وہ تکلیف، وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے اس کے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبر و رضا کے پیکر تھے، وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی تھے۔ احادیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم مومن ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مومن ہیں، ایمان والے۔ فرمایا بتاؤ پھر ایمان والوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ اب پہچان بیان ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کی جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر ہم صبر کرتے ہیں، پہلی علامت ہے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اس پر ہم صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جاتی ہے اس پر ہم شکر کرتے ہیں۔ دو علامتیں۔ تیسری علامت فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ ہمارے لیے کر رکھا ہے اس فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں۔ نعمت ملے تو شکر، مصیبت ملے آ جائے تو صبر، اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے ہم اس فیصلے پر بولیے راضی رہتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا خدا کی قسم یہی علامت مومنوں کی ہے۔ اور آپ امام علی مقام مومن نہیں ہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ شکر کرنے والے بھی ہیں، صبر کرنے والے بھی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے بھی ہیں۔ جو فیصلہ اللہ نے کیا، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر میں لکھ دی ہے۔ حضرات محترم، ان بچوں کو نہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، جب دو قومیں ایک طرف ہو جائیں اور خود کو حق پہ سمجھنے لگے، دو قومیں ہو اور ایک ان میں سے باطل ہو اور ایک حق پر ہو، تو باطل ہوتا ہے وہ بھی خود کو اپنے بولیے
حق پر سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. دعا کی اے ہمارے رب ہماری قوم میں حق کا فیصلہ کر دے اور تیرا فیصلہ جو ہے سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے. کیا دعا ہو رہی ہے؟ اے اللہ ہمارے درمیان ہی کا فیصلہ کر دے اور فیصلہ حق کے ساتھ ہو. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا تھا جس طرف علی ہوگا حق وہی ہوگا، جس طرف علی ہوگا حق بولیے وہی ہوگا. اب یہ حق جو تھا منتقل ہوا ہے خاندان کے اندر، تو جس طرف حسین تھے حق وہی تھا اور یزید تھا ہی باطل. اب فیصلہ ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے درمیان ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اس لیے کہ تیرا فیصلہ حق بھی ہوتا ہے سب سے بہترین بھی ہوتا ہے. اب اللہ نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے پر آپ راضی تھے، اس فیصلے میں بولیے آپ راضی تھے. تو حضرات گرامی یاد رکھ لیجئے جب اللہ فیصلہ فرما دے پھر کیا ہوگا؟ یفعل اللہ ما یشاء، پھر اللہ جو چاہے کرے، پھر اللہ جو چاہے کرے. حضرات محترم اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد آپ نے یہ 3 آیت کریمہ اپنے سامنے رکھیے اور پھر اب ہم ان اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسباب کیا ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو زندگی میں کسی نے مشورہ دیا اور مشورہ دینے والے صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ اس نے کہا اے امیر مومنین آپ یزید کو اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد کیوں نہیں بنا دیتے؟ کیوں نہیں بنا دیتے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ولی عہدی کے قابل ولی نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے. انہیں خدشہ تھا اگر میں انہیں مقرر کر دوں گا تو لوگ جو ہے ان کی مخالفت کریں گے اور پھر معاملہ خرابی کی طرف آ جائے گا. انہوں نے مشورہ دیا اے امیر مومنین آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی مسلمانوں میں خون ریزی ہو چکی ہے اور ہزارہا لوگ قتل ہو چکے ہیں. ان کا اشارہ جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف تھا. تو کیوں نہ ایسا کرے کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد ہر طرف خلافت کے مدعی کھڑے ہو جائیں اور یہ آپس میں لڑیں اور پھر مزید خون ریزی ہو جائے. تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں خون ریزی ہو. اگر نہیں چاہتے تو پھر خلیفہ مقرر کر دیں. مختصر طور پر یہ انہیں بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا دیتا ہوں. ان کی نیک نیتی کیا تھی کہ مسلمانوں میں انتشار نہیں ہو، خون ریزی نہ ہو. اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا بنا دیا؟ بولیے اپنا ولی عہد بنا دیا. پھر آپ نے وصیت کی، نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا بیٹا دیکھو یہ بڑی اہم شخصیات ہے جس میں محمد بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر اور نواس رسول حسین ابن حیدر، یہ بڑی شخصیات ہیں. دیکھو ان سے نرمی سے بات کرنا، خاص کر کے اس کے بارے میں امام حسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں
کہہ رہے مجھے یقین ہے کہ یہ عبد الرحمن بن ابو بکر تمہارے مقابلے میں نہیں آئے گا. ابن عمر کو بھی میں جانتا ہوں، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، عمر کا طویل حصہ گزار چکے تھے، اور یہ تیرے مقابلے کے اندر نہیں آئیں گے. دیکھو نواز رسول کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں، ان سے نرمی سے بات کرنا. نواز رسول ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کا خیال رکھنا، احترام کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابا حضور، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کروں گا، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کروں گا. لیکن اس نے ویسا کیا نہیں. اس کے پیش نظر یہ خدشہ تھا کہ حجاز میں، عراق میں اگر یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور امام حسین نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تو سارا عراق میرے خلاف ہو جائے گا. اور وہاں اگر حضرت عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن زبیر نے یا کسی اور نے وہاں خلافت کا دعویٰ کر دیا تو پھر یہ مدینہ بھی، مکہ بھی، اہل کوفہ بھی سب میرے خلاف ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے میں ان شخصیات سے اپنے لیے بیعت لے لیتا ہوں تاکہ ایک راہ جو ہے وہ بولیے ہموار ہو جائے گی. جب یہ بیعت کر لیں گے تو ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی بولیے بیعت کر لیں گے. اس لیے انہیں حکم جاری نامہ کیا. جو مدینے کا گورنر تھا اس کا نام تھا ولید بن عقبہ. یہ بڑے امن پسند، صلح پسند شخص تھا، نیک آدمی تھا. اسے جیسے اطلاع ملی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید اس کا ولی عہد بن چکا ہے، اس نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ تم ان شخصیات سے بیعت لو. تو جیسے ہی اس کا حکم ملا تو یہ بے حد پریشان ہو گئے. انہیں معلوم تھا کہ یہ شخصیات جو ہیں اس کی بیعت نہیں کریں گے، اس کی بیعت نہیں کریں گے. تو اس نے کیا کیا، اپنے قاصد کو اس نے حکم دیا کہ جاؤ ذرا امام حسین کو، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر کو، ان کو بلا کر لاؤ. جب قاصد آیا، اتفاق دیکھیے تینوں مسجد نبوی کے اندر موجود تھے اور باہمی گفتگو ہو رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی مدینے کے گورنر کا قاصد آیا کہ حضور آپ کو بلوا رہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم چلو، ہم آتے. کیا تم چلو ہم آتے. آپس میں مشورہ کیا تمہارا کیا خیال ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، مدینے کے جو گورنر ہیں ولید بن عقبہ یہ کسی سے ملتے جھلتے نہیں ہیں، آج اچانک رات کی تاریکی میں ہمیں بلوایا جا رہا ہے، ماجرا کیا ہے. جب امام حسین سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ شاید ہم سے جو بیعت دیں گے یزید کی بیعت کے متعلق سوال کریں گے اور ہم نے ان کی بیعت کرنی نہیں ہے، کیونکہ واٹس ایپ کا زمانہ تھا نہیں، ٹیلی فون تھا نہیں جو فوراً کے فون کال کر دے کہ سارا معاملہ ہو جائے. کہاں ملک شام، کہاں حجاز، کہاں مکہ اور کہاں مدینہ، بڑا فاصلہ ہے. تو خبر پہنچتے پہنچتے بھی کئی مہینوں بولیے لگ جاتے ہیں. جب قاصد چلا گیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جا کر دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. مشورہ دیا حضور والا ایسا کرے کہ چند اہلکار نوجوان محبین اپنے ساتھ لے جائیے، خدا نہ خواستہ اگر وہ زور دے بیعت پر تو وہ آپ کی حفاظت کریں گے، کم از کم آپ کے کام آئیں گے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو آپ ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے گئے. لے جانے کے بعد تاریخ میں یہ بات بھی موجود ہے، ولید بن عقبہ نے اپنے نائب سے مشورہ کیا کہ یہ حکم نامہ آ گیا ہے، اب کروں تو میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں. اور مروان بن حکم اس کا نام تھا، بعض کو حکم بھی پڑھتے ہیں. اس سے مشورہ طلب کیا. وہ بڑا ہی بدبخت اور سخت مزاج قسم کا آدمی تھا.
اس نے کہا ولید میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی ان کو دارالامارت میں بلاؤ، ان سے بیعت لو، بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اشارہ کر رہا ہے دوسرے کام کی طرف۔ بہرحال یہ کہ جب امام حسین جب گئے تو وہ جاتے ہی ولید بن عقبہ نے کہا کہ اے نواسے رسول، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے تعزیت کی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، پھر کہا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ ان کی بیعت کر لیں، ان کی بیعت کریں۔ آپ نے انتہائی معقول جواب دیا، کیوں نہ دیتے؟ باب العلم کے جو بیٹے تھے، علم کا گھرانہ تھا، رسول اللہ کی گود میں پلے بڑے ہیں، اور جبریل جن کے گھر میں آتا جاتا ہو اور جن کے جھولوں کے جھوٹے فرشتے دیتے ہوں تو ان کا مقام مرتبہ کیا ہوتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسا کرے، دیکھیں مجھ جیسے شخصیت اس طرح چھپ کے بیعت نہیں کر سکتی، آپ ایسا کریں دارالامارت کے اندر برسر عام لوگوں کو اعلان کریں اور امیر معاویہ کی وفات کا اعلان کریں، پھر ان کی بیعت لیں، پھر دیکھتے ہیں لوگ کس کی بیعت کرتے ہیں۔ اگر تمام لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر ہم بھی دیکھیں گے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کہا؟ ہاں حضرت آپ ٹھیک فرما رہے، آپ تشریف لے جائیے۔ مروان جو بدبخت تھا اس نے کہا اے ولید ان کو جانے نہ دے، اگر یہ چلے گئے پھر ان پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اگر بیعت کرتے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر کرم کرو۔ تو امام حسین کو غصہ آ گیا، فرمایا او تو مجھے قتل کرے گا؟ جب یہ بات کہی تو ڈر گیا، اور آپ کے ساتھ جو اہلکار تھے آپ نے کیل پہلے کہہ دیا تھا جیسے میری آواز بلند ہو تم اندر آ جانا۔ انہیں دیکھا کہ چند فوجی دستے بھی یہاں موجود ہیں تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور آپ تو وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے اس نے کہا اے ولید تم نے اچھا نہیں کیا، اب تو ان پہ کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مروان تو مجھے ایسے کام کا مشورہ دے رہا ہے جس میں میری دنیا و آخرت کی تباہی ہے، اگر یہ ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں رکھ دی جائے میں اس کے باوجود بھی نواسے رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی پھر عبداللہ ابن عمر کے پاس پیغام بھیجا، عبداللہ ابن عباس کے بعد پیغام بھیجا، وہ تو ٹالتے رہے، انہیں دیکھا کہ اب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور ہم نے بیعت نہ کی تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو لہذا وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، مدینے کو چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اور پھر آخر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بھی اب مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے بھی اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا اور رات ہی رات میں آپ نے مدینہ چھوڑ کر بولیے مکہ چلے گئے۔ اب ذرا ایک بات میں سے کہنا چاہتا ہوں، حاجی باب الدین صاحب موجود ہیں، محمد علی صاحب موجود، حاجی فرید ہیں، جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کیا ہے، بتائیے مدینے میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں؟ 8 دن 10 دن، بھائی صاحب ایسا ہی ہے؟ اس سے زیادہ تو نہیں رکتے نا کہ مدینے 3 4 مہینے گزار رہے ہو، ہے جی؟ ایسا نہیں ہے۔ عمرے کا پیکج 20 دن کا آپ نے 8 دن 10 دن وہاں گزارنے ہیں اور آ جانا ہے۔ بتائیے آپ کے 8 دن جب مدینے میں گزارتے ہیں اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رسول پہ جب حاضر ہوتے ہیں، بتائیے وہاں سے جب حضور سے رخصت ہوتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ بتائیے اس کی جدائی میں انسان روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ زندگی کتنے خوش نصیب دن انسان ہوتے ہیں کہ یار میں روزہ رسول کے سامنے تھا، میں یہاں حاضری دیتا تھا، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتا تھا۔ یہ تو عام آدمی کی بات ہے جس نے زندگی میں 8 سے 10 دن گزارے ہو۔ ارے اس حسین سے پوچھو جس کی پیدائش ہی مدینے میں ہوئی ہو، جس کی پیدائش ہی مدینے میں ہوئی ہو،
اور جو منبر رسول پر کھیلتا ہو، جس کی جوانی مدینے میں گزری ہو، اور جس کا مسکن ہی مسجد نبوی ہو، آنا ہو جانا ہو ہے، تو اس پر کیا بیدتی ہوگی کہ وہ مدینہ جس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ مدینہ جاتے ہیں، آج وہ مدینہ حسین سے چھڑایا جا رہا ہے۔ آخر دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر آپ نے وہ مدینہ چھوڑنا بھی بولیے گوارا کر لیا، رخصت ہو گئے، مکہ چلے گئے۔ مکہ کے اندر پھر آپ کو خطوط آنے شروع ہوئے تو محمد بن حنفیہ ہیں، یہ محمد بن حنفیہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں۔ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ بھائی ہے، سگے بھائی نہیں ہے، باپ کے اعتبار سے بھائی ہے، ماں کے اعتبار سے بھائی نہیں ہے، یہ کسی اور بیوی سے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا بھائی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ خطوط آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو کوفے نہ جانا، کئی پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، کسی اور ملک چلے جانا، کوفے نہ جانا، اس لیے کہ کوفے کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، اور بے وفائی انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ بھی کی تھی، یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے ساتھ کی تھی، وہاں نہ جانا۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بھائی کا مشورہ تھا نا، تو وہ خود نہیں گئے کربلا، وہ خود نہیں گئے۔ پھر آپ نے حالات کے پیش نظر 150 خطوط جب آپ کے پاس آئے، آنے کے بعد حضرات محترم یاد رکھ لیجئے، پھر آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ بڑی مشہور و معروف بات بیان کر رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا تھا، لکھ دیا تھا خط میں، مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، یہ جیسے ہی حالات کو دیکھیں گے مناسب، جیسے ان کا دعوت نامہ پہنچے گا، خط پہنچے گا، تو میں بھی آ جاؤں گا اگر حالات سازگار ہوئے تو۔ انہوں نے اپنی مان و جان دینے کے جو وعدے کیے تھے، اور 40,000 کے لگ بھگ جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی، تو چونکہ وہاں پر یزید کے حامی بھی موجود تھے، انہوں نے اطلاع کر دی کہ نواسہ رسول کے نائب مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، اور یہاں کا رہنے والا جو گورنر ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اگر حالات ایسے رہے تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی، وہ لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اگر اپنی حکومت کی بقا چاہتے ہو تو کوئی سخت قدم اٹھائیے۔ اس نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا بولیے گورنر مقرر کر دیا۔ بڑا سخت مزاج آدمی تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کرا دیا، اور وہاں پہلے لکھ چکے تھے حضور والا آ جائیے، لوگ تو بڑی دعوتیں کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے، اتنے 1000 لوگوں نے بیعت کر لی گئے، صرف آپ کے منتظر ہیں آنے کے۔ اور جیسے ہی خط وہاں پہنچتا ہے آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے، آپ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، جنگ کے لیے جاتا ہے تو بولیے کیا دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ بولیے پھر تیاری کے ساتھ جانا چاہیے تھا نا۔ تو آپ چلے گئے، راستے میں ہی آپ کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، ابھی کچھ ہی مہینوں کی بات ہے، ہمیں پہلے خط آیا ہے کہ حالات بڑے اچھے ہیں اور اب سن رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو آگے کے حالات چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور مان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، ابو نعیم اصفہانی کی کتاب۔ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ حسین جو ہے میدان کربلا کے اندر شہید ہوں گے، گر جائیں گے، تو تم میں سے جو وہاں موجود ہونا اس کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے، اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ تو جیسے ہی انہیں اطلاع ملی، کس کو؟ انس بن حارث کو،
یہ کربلا پہنچے ہیں اور امام حسین کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جان قربان کیا۔ ایسے ہی ایک اور نوجوان جس کا نام وہاب تھا، اس کا تعلق قبیلہ بنی کلب سے تھا۔ اب اس کی شادی کو 17 دن ہی ہوئے تھے۔ 17 سے 18 سال کی اس کی عمر، انتہائی حسین و جمیل، بوڑھی ماں کا آخری بڑھاپے کا سہارا۔ اس کی ماں کو اطلاع ملی کہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام تنہا رہ گئے ہیں اور کوفے کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے اور ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو اس غم میں ماں رونے لگی، رو رہی ہے۔ جب یہ بیٹا گھر پہنچا، اس نے پوچھا کہ اماں جان کیا وجہ ہے اور آپ کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا بیٹا کیا بتاؤ تجھے کہ نواز رسول اس وقت بڑی مصیبت کے عالم میں ہے، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو ماں سے بڑی محبت تھی، اس نے کہا ماں بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اب بیٹا ہو تو پھر کوئی ایسا بیٹا ہو۔ ماں کی خواہش پوچھ رہا ہے، ماں کیا چاہتی ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا اگر تو میرا بیٹا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری چاہت یہ ہے تو میدان کربلا میں جا اور نواز رسول پر اپنی جان قربان کر کے آ، جا اپنی جان قربان کر، ان کا ساتھ دے۔ انہوں نے کہا ماں اگر تیری یہی خواہش ہے تو تیرا بیٹا پوری کرنے کو تیار ہے۔ آج کل کا بچہ تو ماں کو کوئی کچھ کام کہہ دے تو وہ لانے کو تیار نہیں ہے، گھر کے کام نہیں کرتے، تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ اس نے کہا ماں جان میری ایک بیوی بھی ہے، اگر تو کہے تو 2 منٹ اس سے بات نہ کر لوں؟ 2 منٹ اسے دے، ذرا تھوڑی دیر اس سے بات کر لوں، اپنا چہرہ اسے دکھا دوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا اگر تو اس کے پاس گیا، تیری بیوی بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اس بڑی سعادت سے محروم ہو جائے۔ کہنے لگا اماں جان امام علی مقام کی محبت دل میں ایسی جاگزی ہو چکی ہے، کوئی دنیا کا پانی اسے دھو نہیں سکتا، دھو نہیں سکتی ہے۔ جب بیوی سے ملنے گئے اور ساری بات بتائی تو بیوی نے کہا میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے تیرے ساتھ شوہر عطا فرمایا ہے۔ دیکھو جب تم شہید ہو جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ اور رسول اللہ کی بارگاہ حاضر ہو گئے، سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو دیکھو مجھے نہ بھول جانا، مجھے نہ بھول جانا، مجھے بھی یاد رکھنا، اس لیے کہ قیامت کے دن جب میں بھی حاضر ہوں گی تو کہوں گی اے اللہ کے رسول کی لگتے جگر، میں نے بھی تیرے لال پہ اپنا شوہر قربان کیا تھا۔ تو یہ وہ منظر تھا، جو اسباب تھے، جو اسباب بولیے شہادت کے اسباب بنے۔ انہی میں سے وقت میرے پاس ختم ہو چکا، ابھی باتیں میں نے ابھی کافی ساری عرض کرنی تھی، انہی میں سے چند باتیں انشاءاللہ عزیز سے آگے آئندہ کے جمعے میں ہم بیان کریں گے۔ آخری بات کر دوں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انہی میں سے ایک ہوئے ہیں حور بن یزید راہی۔ کون ہوئے ہیں؟ حور بن یزید راہی بھی ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے ان کو چٹھیاں دکھائیں، خط دکھائے کہ دیکھو مجھے کیوں پکڑنے آئے بھائی، میں آیا نہیں ہوں، میں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلکہ میں تو بلایا گیا ہوں، یہ دیکھو خط۔ وہ خود حیرت زدہ ہوئے، یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ مختصر یہ حضرات محترم، حور بن یزید راہی کے دل میں امام علی مقام کا بہت احترام تھا،
اور جتنے دن وہ ان کے ساتھ رہے ہیں نا، امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. اور جب آپ کے 50 رفقا شہید ہو گئے، جب 9 کو رات آئی نا، شب عاشورہ اسے کہا جاتا ہے، تو امام حسین نے کیا کیا تھا اور ہم کیا کرتے ہیں، اس رات امام حسین نے کیا کیا تھا اور ہماری راتیں کیسی گزرتی ہے. پھر نعرہ حسینی ہونے کا، بھائی ماتمی جلوس میں جانے سے حسینی نہیں ہو جاتا، کوئی کردار حسین ہے تو اپنانا پڑتا ہے. تو میں بتا کہ آپ نے ساری رات قرآن کی تلاوت کی، ساری رات قرآن پڑھتے رہے، ساری رات قرآن پڑھا. جب قرآن پڑھا تو رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور حضور نے دعا کہ اللہ حسین کو اجر و ثواب عطا فرما. تو پھر جب حضرت محترم جب شہید ہو گئے تو پھر آخری مرحلے پر امام حسین نے پھر پکارا کہ ہے کوئی اس وقت میں ہمارے کوئی کام آنے والا اور آل رسول کی مدد کرنے والا، جنت میں جانے والا. اس میں ایک نفیس نقطہ یہ ہے کہ تھا تو جہنمی، تھا تو جنتی، لیکن جہنم کے صف میں کھڑا ہوا تھا. امام حسین کی چند دن کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا. بتائیں، یہ تو نواز رسول کی صحبت کا حال ہے. پھر بتائیے وہ صحابہ جو ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے، وہ صحابہ جو ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات